سراہانے کے لیے متجانب مائل ہونے والا گناہ کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ سوال کرتے ہیں تو اسے کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے؟ تو کہتے حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور وہ چیز جو تم تعلیم دیتے ہو من الجوارح شکاری جانوروں کو، مقلدین چھوڑتے ہو تم ان کو، تعلیم دیتے ہو تم ان کو اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی، بس کھاؤ اس چیز سے جس کو روکا انہوں نے تم پر، اور ذکر کرو اللہ کا نام اس پر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا۔ آج کے دن حلال چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، جن کو کتاب دی گئی وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا دام ان کے لیے حلال ہے، اور آزاد عورتیں مومنات کی، اور محصنات آزاد عورتیں ان سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، وہ جب تم ان کو دے دو مہر ان کے قید میں رکھنے والے ہو، نہ تو شہوت رانی کرنے والے ہو اور نہ خفیہ طریقے سے یارانہ قائم کرنے والے ہو، اور جس نے انکار کیا ایمان کا پساتیب سے حوت ہو چکے امن اس کے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے رب تفسیر کبیر اب و شعور اور سب کل غایات وغیرہ میں یہ رب ہے۔ پہلی سورت کے آخر میں تھا جو بین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ بیان کرتے احکام تمہارے لیے تاکہ تم نہ بہکو۔ وہ جو احکام رب نے بیان کیے ان میں یہ احکام بھی ہیں جو روز مرہ پیش آتے رہتے ہیں، جو آگے تک نام اس کا مائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اس مائدہ کے لفظ کی وجہ سے اس کا نام ہے سورۃ المائدہ، ہے سورۃ التی تذکر فیہا المائدہ۔ فرمائے لوگوں جو ایماندار، اوفوا بالعقود، عقود عقد کی جمع جس کے معنی گرا کے ہوتے ہیں، اور یہ وعدے کے معنی میں آتے ہیں وعدے پورے، جو وعدے تم نے اللہ سے کیے وہ پورے کرو، مخلوق سے کیے وہ پورے کرو۔ حلال کیے گئے تمہارے لیے بہیمہ تو لگا، بہیمہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کی چار ٹانگیں، بہائم کی جماعت۔ یہ بہیمہ کا لفظ کتے پر بھی بولا جاتا ہے، بلی پر بھی بولا جاتا ہے، گدھے پر بھی بولا جاتا ہے، ہر اس جانور پر جو چار ٹانگوں والا۔ لیکن آگے اس کی اضافت ہے انعام کی طرف۔ آلوسی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی وہ چار ٹانگوں والے جو انعام کی مد میں ہوں وہ حلال۔ اور اگلی سورت جو ہے وہ سورۃ الانعام ہے، اس میں وہ گویا کہ من الغنم اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، تو انعام کے لفظ نے تخصیص کرتی ہے وہ چار ٹانگوں والے جو انعام کی مد میں ہے یہ حلال۔ اب کتا نکل گیا، بلی نکل گئی، گدھا نکل گیا، وہ اس مد میں ہے۔ ہاں مگر وہ جو تم پر پڑے جائیں گے، یہ ابھی حرمت علیکم کے بعد میں ہے، یہ حلال۔ غیر محل شہد، یہ غیر حال ہے لکم تمہارے لیے، اتنا حال ہے کہ تم نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، وانتم حرم، حرم حرامن کی جمع ہے بمانے محرمن کی، حرمن حرامن کی جمع ہے محرمن کے معنی میں، یہ روح المعانی وغیرہ میں تصریح۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ حلال سمجھو اللہ کے شاعر، پہلے بیان ہو چکا ہے، شعیراتن کی جمع ہے، شاعر اللہ بے شمار ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، اور معظم شاعر اللہ چار کے جن کا میں نے
حجت اللہ بالغہ سے حوالہ ہے، اور عزت والے مہینے کی بھی بے حرمتی ہے۔ ولن حجی کا معنی قربانی کا جانور، لیکن حجی اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو مکے میں جا کر کے حرم میں کی جائے، یہ سورہ وغیرہ میں تصریح ہے۔ جہاں جو کریں گے اضحیہ، ہم ضمے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اضحیہ فتح سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو قربانی کا جانور بمکہ برند وہ حجی کے لیے۔ اور قلائد قلادۃ کی جمع، قلادہ کے معنی ہوتے ہیں گلے سے پٹا۔ بڑے جانور جو ہیں ان کے گلے میں پرانی جوتی، چمڑا ومڑا یہ باندھ دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ حاجی کا جانور ہے، تاکہ اگر نماز پڑھتا ہے یہ آگے پیچھے چلا گیا تو کوئی اس کی بے حرمتی نہ کرے اور اس کو نقصان نہ ہو۔ اب یہ بدل قلائدہ کے متعلق دو تفسیریں صاحب کشاف زمخشری یہ فرماتے ہیں، ایک ایسے جہاں مزاح معمول ہے، مانا کرتے ہیں بدل حجیہ ولا ذوات القلائد ذوات، اور نہ ان جانوروں کی جو پٹوں والے ہوں ان کو نہیں، ذوات کا لفظ جہاں مزاح معمول۔ دوسرا کہتے ہیں کہ کمال مبالغہ ہے، وہ پٹے والے جانوروں کو تو کیا تم تکلیف دیتے، بے حرمتی کرتے، جو گلے میں وہ پرانی جوتیاں پٹے ان کو بھی نہ چھیڑو، یعنی ہے تو وہ جانور ہوا نا جس کے گلے میں پٹے ہیں، ایسی ہے کہ وہ گلے میں جو پرانی جوتیاں باندھی ہوئی ہیں ان کو بھی نہ چھیڑو، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو، کیونکہ کمال مبالغہ ہے۔ اور ورا آمینا اما یا امو نصر باب ہے قصر کرنا، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ کا قصر کھاتے، بیت اللہ کی طرف اور جانے کی غرضیں دو، یبتغون فضلا من ربہم، ایک تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور دوسری اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رضا، صحیح رضا تو ایمان کے بعد حاصل ہوگی، لیکن چلو وہ اپنے خیال سے رب کو راضی کرنے جاتے ہیں تو تم ان کو مت چھیڑو، اور جس وقت تم احرام سے نکل آؤ بس قابو اب شکار کرنے کی اجازت ہے، شکار ولا یجرمن، جرم یجرموں کے معنی ابھارنا، برنگیختہ کرنا، نہ برنگیختہ کرے تمہیں شنآن بغض قوم کا بغض نہ تمہیں برنگیختہ کرے۔ اچھا وہ بغض کیوں؟ ان تعلیمی ہے، لأجل ان صدوکم، وہ بغض تمہارا ان سے اس خاطر ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا 6 ہجری میں، تم جب گئے تھے عمرے کے ارادے سے تو انہوں نے تمہیں روکا تھا، تو اس وجہ سے تمہارے دلوں میں ان کے خلاف بغض اور عداوت ہے۔ یہ نہ تمہیں آمادہ کرے انتا تدو احالہ انتا تدو، اس پر کے تم تجاوز ان پر جاتی نہ کرے، اور ایک دوسرے کا تعاون کرو بر اور تقویٰ۔ پھر کہتے ہیں ایسی چیزیں جو اوامر کی ہوئی، دو چیزیں کے لیے سے ایک امر ہے ایک نہیں، یہ کرنے کی چیزیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، قربانی دو، ماں باپ سے کیا سلوک کرو، توحید پر قائم رہو، سنت پر قائم رہو، یہ امر کے مد کی چیزیں سب بے، نہیں کی مد کی چیزیں تقویٰ میں شامل، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، بدعت نہ کرو، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو۔ تو اصول دو ہی چیزیں، ایک اوامر ایک نواہی۔ جو اوامر کی چیزیں ہیں امر کی وہ بر میں کرنے کی چیزیں، اور نہ کرنے کی چیزیں تقویٰ میں، پھر ایک دوسرے کا تعاون کرو بر میں اور تقویٰ میں، ولا تعاون علی الاثم، گزر چکا ہے اسم وہ حق جو اللہ تعالیٰ کا حق کو توڑا ہے، عدوان یہ ہے کہ بندوں پر زیادتی کی جائے، حق العبد، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ بہیمۃ الانعام تم پر حلال ہے الا ما یتلی علیکم، وہ جو پڑھے جائیں گے وہ چیز،
حرمت علیکم المیتہ، مردار جانور حرام ہے، دوسرے پارے میں گزر چکی تفصیل ہے۔ خون دم مشکوک بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور وہ جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا، دوسرے پارے میں باحوالہ بات میں کر چکا ہوں کہ جانور ہو تو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے تقرب کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے، تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خنزیر اور کتے کو ذبح کرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ تفسیر عزیزی اور فتاوی عزیزی وغیرہ کے حوالے میں نے اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ صرف جانور ہی نہیں، جملہ معقولات و مشروبات و ملبوسات ہم ہی حکمدارن، کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں، پہننے کی چیزیں ہوں، وہ تمام کا حکم ہوئی ہے غیر اللہ کے نام پر تقرب اور تعظیم کے طور پر جو ہو وہ نامزدگی کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ فرمایا والمنحنق، وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا، رسی گلے میں تھی، زنجیر تھی، اس رسی کی وجہ سے گلا گھونٹا گیا، مر گیا، وہ بھی موقوذہ وہ جس جانور کو پتھر مارا اور لاٹھی ماری اور زخم تو نہ ہوا لیکن پھس گیا، وہ اس کو چوٹ لگی، وہ بھی یعنی مر گیا اس کے ساتھ۔ متردیہ، پہاڑی علاقوں میں بلندی سے جانور نیچے گر پڑتے ہیں اور اس سلسلے میں کنویں میں گر گئے، اوپر سے گر کے نیچے مر گئے، وہ گرنے والا جانور ہے۔ لطیحہ، وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ گھونپا ہو، سینگ اس کے بدن میں گھسیڑ دیا ہو اور جان نکل گئی ہو، تو وہ لطیحہ ہے، سینگ گھونپا ہوا جانور ہے، وہ بھی ہے۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے کھا گئے، وہ درندوں میں گیدڑ بھی شامل ہے، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، ریچھ بھی ہے، اور جتنے بھی۔ ہاں اگر جن کو تم ذبح کر لو، کسی موذی جانور نے جانور کو پکڑا تھا، زخمی کر دیا ہے، اس میں جان ہے، تم نے ذبح کر دیا، اوپر سے نیچے گرا تھا، زخمی ہے، جان ہے، تم نے ذبح کر دیا۔ جانور نے دوسرے کے بدن میں سینگ گھونپا تھا، ابھی جان اس میں ہے، تم نے ذبح کر دیا، پھر۔ اور اسی طرح وہ جو بتوں کے نام پر نصب، نصاب ان کی جمع ہے، نصاب کے معنی بت، جو بت کھڑے کیے جاتے تھے ان کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ بھی۔ ایک بات یہاں سمجھ، وما اہل بغیر اللہ کے متعلق مقصود بات ہم نے کر دی ہے، تنقید متین پر تفسیر نعیم الدین اور اتمام البرہان میں بما لا مزید ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں، پیر کے نام پر ہو، پیغمبر کے نام پر ہو، فرشتے کے نام پر ہو، وہ تمام تقرب اور تعظیم کی مد میں ما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے سب اس میں شامل۔ بدعتی حضرات یہ کہتے ہیں ما اہل لغیر اللہ بے سے وہ مرادیں جو بتوں کے نام پر ہونا، بات ہمیں نہ کہتے ہیں ما اہل لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ بتوں کے نام، تو پیروں کے نام پر ہوں، پیغمبروں کے نام پر ہوں، وہ اس میں شامل ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہ وقت ہوتا ہے نہ میں جاتا ہوں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بتوں کے نام پر ہے تو آگے تو اس کی تصریح ہے وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی، اور واوطوں کے ساتھ جاؤں ہے، تو معلوم ہوا کہ ما اہل لغیر اللہ بے اور چیز ہے اور ما ذبح علی النصب یہ الگ سے۔ بات سمجھ آتی ہے؟
ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود اس بات کی وضاحت ہے۔ وَانْتَصَبْتِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام ظلم ان کی جمع ہے۔ یہاں تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی تفصیل ہے، دو باتیں آسان ہیں جو میں کہتا ہوں۔ لوگوں نے ایک ٹھیلا رکھا ہوا تھا کعبۃ اللہ میں بھی، اور مختلف جگہوں میں بھی انہوں نے تیر رکھے ہوتے، 10 تیر تھے مثلا، ان میں چند تیروں پر لکھا ہوتا تھا نعم ہاں، چند تیروں پر لکھا ہوتا تھا لا نہیں، اور کچھ سادہ ہوتے تھے نہ لا نہ۔ یہ جب کوئی کام کرنا چاہتے تو اس ٹھیلے میں یا تو خود آنکھیں بند کر کے تیر نکالتے، قسمت معلوم کرتے، اور یا کسی بچے کو کہتے بیٹا ایک تیر نکال، دل میں رکھتے کہ یہ کام میں رشتہ وہاں کروں یا نہ کروں، تیر نکل آتا نام کا، کہتے ہاں بھائی ہو گیا اب رشتہ ہمارا، اور اگر نا کا تیر نکل آتا تو کہتے تھے نہیں اب نہیں کرنا کیونکہ اجازت، تو قسمت معلوم کرتے تھے تیروں کے ساتھ، اور اگر گول گول تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ نکالتے، آخر یا کوئی لا والا نکلتا یا نام والا نکلتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مثلا 10 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، وہ خریدتے 10 درہم مثلا ڈالے، وہ اونٹ میں شریک ہوئے تو پھر رقم سب نے دی، پھر تیر نکالتے، لو بھائی یہ اونٹ آپ ان 10 میں سے کس کا ہے، زید کا نام نکالو، نام اس کے نام پر نکل آیا، وہ سارا لا کا نکلا وہ محروم ہو گیا، اب باقیوں کے تیر نکلیں گے، جن کا لالا نکلا وہ محروم، اور جن کا نام نکلا وہ لے گئے۔ یہ جیسے آج کل لاٹری ہوتی ہے نا، یہ سماردانی ہے، تو یہ دوسری صورت ہے تقسیم کرنا، تیروں کے ذریعے تقسیم بھی مت کرو، اور تیروں کے ذریعے قسمت بھی معلوم حرام، یہ نافرمانی کی چیز ہے۔ آج کے دن ناامید ہے وہ لوگ جو تمہارے دین سے انکار کرتے ہیں، تمہارے دین کا، ان سے مت ڈرو مجھ سے، اليوم اکملت لکم۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ہجرت کا 10واں سال، ذوالحجہ کا مہینہ، 9ویں تاریخ تھی، عرفے کا دن، عرفات کا میدان تھا، حشر کا وقت تھا کہ یہ آخری حکم اترا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد تقریباً 81-82 دن آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، اور وہی آتی رہی، قرآن اس کے بعد نازل ہوا۔ یہ قرآن کا آخری شروع ہوا تھا جبل نور کی چوٹی پر غار حرا، اور اس رات اس میں ربک الذی خلق سے 5 آیتیں آگے، آخری ہے ہمیں سر اوپر کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ جو میتا ہے، خنزیر ہے وغیرہ ہے، جو شخص مجبور ہوا بھوک میں اور گناہ کی طرف مائل میں، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا بھوکا ہے کہ جان خطرے میں، خنزیر کے بغیر اور کوئی چیز نہیں، میتا کے بغیر اور کوئی چیز نہیں، اس کو کھانے کی جائے، بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اگر نہ کھائے گا مرے گا تو گنہگار مرے، کیوں اجازت سے اس سے باہر نہیں۔ اوپر چونکہ حلال حرام چیزوں کا ذکر تھا، احلت لکم، آگے اسی سلسلے میں لوگوں نے سوال کیا حضرت یہ شکار کے کیا طریقے ہیں، کس طریقے سے شکار حلال ہے کس سے حرام ہے، اس کے متعلق یسألونک ماذا احل، تو کہتے حلال چیز ہی تمہارے لیے پاکیزہ چیز ہے،
वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह, तवज्जो से बात को सुनिए। किसी आदमी ने तीर मारा है शिकार, और तीर नोक वाली तरफ से लगा है, चौड़ा ना, इधर से ना, नोक वाली। तो ऐसे सिलसिले में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके तीर मारा है और जानवर मर गया, वो जाए। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। चौड़ा तीर लगा, यूं सीधा नहीं लगा, वो वकील है, वो जानवर जो है शिकारी, उसमें कुत्ते भी है, कुत्ता है, चीता भी है, बाज भी है, शिकरा भी है, उकाब भी है, शाहीन भी है। ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं जिनके जरिए लोग शिकार करते हैं। अब मसलन किसी ने शिकारी कुत्ता है तो उसके लिए चंद कैदी है कि उसको तालीम दी गई। तालीम ये कि तुम उसको भेजो तो तुम्हारे हुक्म से चला, शिकार के करीब पहुंचा हो, तुमने बुलाया तो फौरन आए। ये कल बेवालम है, सिखलाया। दूसरा ये कि तुमने उसको फसलन शिकार पर छोड़ा। तीसरा ये कि अल्लाह ताला का नाम जिक्र करके छोड़ा। चौथा ये कि उसने अपने ahnaf.com, जहां आप सुन सकते हैं मुस्तनद उलमाए कराम के इल्मी बयानात। तलब है अगर दीदार भी अपनी खुदी मिटा के मिली। जिस कौम में जुआ फैला, सूद फैला, उस कौम में बेहयाई आके रहती है। नमाजें उठ जाती हैं क्योंकि रिस्क हराम अंदर जाता है, तो हराम इंसान को फिर शराब की तरफ लेके चलता है, जिना की तरफ लेके चलता है, उसे बदमाशी की तरफ। साथ ही मुलाहिजा कीजिए हम्दो नात और इस्लामी नज़में। वअहसन मिनक लम तरक़त ऐन वअजमल मिनक लम तलिद निसाअ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाअ। www.asnaf.com